تو مصر میں جو واقعات حالیہ دنوں پیش آئے ہیں، ان واقعات سے جمہوریت نوازوں کا اور لبرل مغربی عناصر کا دہراپن، ان کی منافقت اور ان کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اول روز سے، یعنی تحریر اسکوائر کے انقلاب کے بعد سے مسلسل یہ عناصر مصر میں جمہوریت کے قیام اور اس کے استحکام کی مزاحمت، ریزسٹنس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف مصر کی بڑی اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے اور عالمی طاقتیں اسرائیل، امریکہ یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ کوئی اسلام پسند حکومت قائم ہو، اور دوسری اندرونی وجہ یہ ہے کہ جس فوجی ٹولے نے مصر پر ایک لمبے عرصے تک ڈکٹیٹرشپ کی ہے، وہ مصر کی تجارت پر، صنعت و حرفت پر پوری طرح حاوی ہے، اور محتاط اندازوں کے مطابق تقریباً 40% مصر کی صنعت اور تجارت اس فوجی ٹولے کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اگر کوئی عوام کی منتخب کردہ اسلام پسند حکومت وہاں قائم ہوتی ہے تو اس ٹولے کو اندیشہ ہے کہ ان کے مفادات پر ضرب لگے گی۔ تو اس لیے ایک طرف عالمی طاقتیں اور دوسری طرف یہ اندرونی فوجی ٹولہ، بلکہ فوج، جوڈیشری اور بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ، وہ نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی منتخب حکومت اور خاص طور پر اسلام پسند حکومت قائم ہو۔ چنانچہ اگر آپ واقعات پر نظر ڈالیں گے تو پارلیمانی انتخابات کے بعد ہی سے اس ٹولے نے جمہوریت کی مزاحمت کا عمل شروع کر دیا ہے کہ پہلے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پارلیمنٹ میں اخوان کو اتنی زبردست اکثریت حاصل ہوگی، لیکن جب نتائج آئے تو ان کی توقع کے بالکل خلاف تقریباً نصف کے قریب نشستیں، یعنی 508 نشستوں میں سے 235 نشستیں اخوان کو حاصل ہوئیں، اور سیکنڈ میجر پارٹی یا میجر اپوزیشن پارٹی کی حیثیت سے بھی کسی لبرل قوت کو حیثیت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور اسلامی جماعت، سلفی جماعت حزب النور، میجر اپوزیشن پارٹی کی حیثیت سے ابھری۔ چنانچہ پارلیمانی انتخابات کے ڈکلیریشن کے فوری بعد پارلیمنٹ کے خلاف اور عوام کی منتخب حکومت کے خلاف مزاحمت شروع ہو گئی اور اس کو تحلیل کرنے کی کوششیں شروع ہوئی۔ چنانچہ ایک معمولی سا بہانہ لے کر کہ 1/3 نشستوں کے سلسلے میں یہ دعویٰ کر کے کہ وہ دستور کے مطابق منتخب نہیں ہوئی ہیں، پوری پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد صدارتی انتخابات ہوئے، تو صدارتی انتخابات میں بھی اسلام پسند قوتوں کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ خیرت الشاطر جو اخوان کے بہت ہی مقبول رہنما تھے اور اخوان نے سب سے پہلے انہیں صدارتی امیدوار بنایا تھا، انہیں گویا نااہل قرار دیا گیا، اور اس کے بعد بھی ہر طرح کوشش کی گئی کہ اسلام پسند قوتیں صدارتی انتخابات نہ جیت سکیں۔ لیکن بالآخر چونکہ اخوان بہت مقبول قوت ہے وہاں کی، نتائج جب آئے تو صدر مرسی صدارتی انتخابات جیتنے میں وہ جیتے اور انہوں نے پھر حکومت بنائی۔ صدر مرسی نے انتخابات جیتنے کے بعد سب سے پہلے پارلیمان کی بحالی کی ڈگری یا حکم نامہ جاری کیا۔ اس کو وہاں کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے اور دیگر اتھارٹیز نے روکنے کی کوشش کی اور کئی مرحلے چلے، اور بالآخر صدر مرسی نے عدالت کے حکم کے آگے پارلیمان کی تحلیل کے فیصلے کو قبول کیا۔ خود کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ پارلیمان کی تحلیل کے باوجود پارلیمنٹ کی جانب سے جو دستور ساز اسمبلی بنائی گئی ہے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، وہ لیگل انٹیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اسے دستور بنانے کا مینڈیٹ حاصل ہے۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، دستور ساز اسمبلی جب بنائی گئی تو اس پر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے۔ یہ کہا گیا کہ یہ اسمبلی مصر کی نمائندگی نہیں کرتی، مصر کے تمام طبقات کی نمائندگی نہیں کرتی، حالانکہ مصر کی منتخب پارلیمان کے ذریعے یہ اسمبلی بنائی گئی تھی، اور اخوان نے اور حکومت نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا تھا بھرپور کہ تمام طبقات کو نمائندگی دے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اخوان کو پارلیمان میں اکثریت رہنے کے باوجود 100 رکنی دستور ساز اسمبلی میں انہوں نے اخوان سے وابستہ لوگوں کو صرف 32 تک محدود رکھا تھا، باقی ہر طرح کے عناصر کو اس میں نمائندگی دی گئی تھی۔ دستور ساز اسمبلی نے دستور بنایا اور صدر مرسی نے اس دستور پر ریفرنڈم کا اعلان کیا۔ اس کو بھی ریزسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ عوام کی رائے سے اگر دستور بن رہا ہے تو یہ عین جمہوری تقاضا تھا۔
اگر دستور ساز اسمبلی میں کچھ نقص بھی تھا تو ریفرنڈم کے ذریعے اس نقص کا ازالہ ممکن تھا، اس لیے کہ عوام کی رائے سے دستور بننے والا تھا، لیکن اس کو بھی رجسٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ 15 دسمبر 2012 کو جب دستور منظور ہوا تو معلوم ہوا کہ 62% عوام، مصر کی 62% عوام نے بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ اس دستور کو منظور کیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج نے، ملٹری کے ایک چھوٹے سے ٹولے نے بالآخر ایک منتخب صدر کو معزول کیا، اور عوام کے 62% اکثریت سے جو دستور منظور ہوا تھا ریفرنڈم میں، اس گویا دستور کو سسپینڈ کیا گیا، معطل کیا گیا۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی وہ لبرل قوتیں جو خود کو جمہوریت پسند کہلانا چاہتی ہیں، جمہوریت کی سب سے بڑی علمبردار باور کرانا چاہتی ہیں، وہ قوتیں اس انتہائی وحشیانہ، غیر مہذب اور ان سویلائزڈ عمل کی تائید کرتی ہوئی ہم کو نظر آ رہی ہیں۔